اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت خطرناک دور جا رہا ہے، مشکل حالات سے ہم دوچار ہیں۔ آپ حضرات کی مشکلات، آپ حضرات کی پریشانیاں جو آج ہمارے سامنے ہیں، اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ مشکل حالات ہیں، حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آج کے اس گائے گزرے دور میں خون سستا ہو چکا ہے اور پانی مہنگا ہو چکا ہے، اور مہنگائی کی چکی میں مظلوم پس رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ بے یار و مددگار وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس میں ہر ایک اپنی اپنی رائے دیتا ہے۔ میں نے بہت ساری نشستوں میں، بہت ساری مجلسوں میں، محافل میں، مجالس میں لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں مل کر اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ جو حالات بن چکے ہیں جس میں ہم اتنے پریشان ہیں کہ پریشانی سے تنگ آ کر، غربت سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ حکمران اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ حکومت کرنے پاکستان آتے ہیں، جب حکومت چلی جاتی ہے وہ باہر لندن چلے جاتے ہیں، وہاں عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ظالم دندناتا ہے، مظلوم پستا ہے، امیر امیر تر ہوتا گیا اور غریب غریب تر ہوتا گیا، اور کسی کو پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مہنگائی عام ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو آپ حضرات کے ہمارے سامنے تو ہیں، لیکن میں اس میں علماء اکرام سے، مفتیان دین سے، مشایخ عظام سے، حفاظ اکرام سے مؤدبانہ گزارش کیا کرتا ہوں۔ کل جیسے جمعۃ المبارک ہے، میں علماء اکرام سے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ قوم کو اجتماعی توبہ کی طرف لے کر آئیں۔ خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم سے روٹھ چکا ہے۔ گناہ میں جتنا ہم آگے چل چکے ہیں، بغاوت میں جتنا آگے نکل چکے ہیں، تو یہ حالات تو پھر ہونے تھے۔ حکمرانوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوا کرتے۔ حکمران ہم نے بدل کر دیکھے ہیں، حکمران آتے ہیں چلے جاتے ہیں، حکمران بدلتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں چلی جاتی ہیں، وقت پورے ہو جاتے ہیں، لیکن غریب کا حالات کبھی نہیں بدلے، غریب کی حالت کبھی نہیں بدلی۔ آج تو اتنا مشکل وقت ہے کہ 2 وقت کی روٹی کو غریب ترس رہا ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ تو ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے باغی جب ہوئے، ہم نے اللہ سے جب بغاوت کی، جب اللہ کے نافرمان ہوئے، تو یہ ہمارے اوپر حالات مسلط ہو گئے۔ اپنے اللہ کو منا لیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ حالات ہمارے ٹھیک کر دے گا۔ ہم نے غربت کو دور کرنے کی تجاویز جو ہے وہ تو سنی، منصوبے تو ایسے بنائے گئے کہ جس میں مہنگائی کو کم کیا جائے گا، جس میں غربت کو کنٹرول کیا جائے گا، عام آدمی کو ریلیف دیا جائے گا، لیکن اس کا اصل مسئلہ جو تھا اس پہ ہم نے غور نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی طرف سربسجود ہونا تھا، خدا کی طرف رجوع کرنا تھا اور اللہ سے معافی مانگنا تھا۔ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذات پہ غور کریں، خود کو بدلیں، شاید آپ کے بدلنے سے حالات بدل جائیں۔ ہم خود تو بدلتے نہیں، اوروں کو بدلنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ حالات بدل دیں گے تب جب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ گناہ تو بہت سارے ہیں جو ہم نے کیے ہیں، بے شمار گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، صبح سے شام تک گناہوں سے بھرپور ہیں۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ زندگی، ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور یہ دنیا ہمارے لیے ایک مختصر زندگی تھی۔ پھر ایک وقت آتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنی خواہشات کو، اپنے ارمانوں کو دل میں لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اجتماعی توبہ کریں اور اللہ کے پاس لوٹ آئیں، کلام اللہ کو پڑھیں اور قرآن کو دیکھیں کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، لیکن بدقسمتی ہماری مسلمانوں کی یہ تھی۔ اب امت تو بہترین تھی، ہمیں خیر امت کہا گیا، ہمیں یہ بھی کہا گیا یہ امت خیر امت ہے، بہترین امت ہے،
جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے، یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا تو دور کی بات ہے، برائی سے روکنا تو دور کی بات ہے۔ ہمیں تو یہ سبق بھی یاد نہیں رہا، ہمیں ہمارا جو دنیا میں تخلیق کرنے کا جو ہمارا مقصد تھا وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اور یہ ہو رہی ہیں۔ میں علماء اکرام سے گزارش کرتا ہوں، مفتیان دین سے، خطیبوں سے گزارش کرتا ہوں، واعظوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را قوم کو اجتماعی توبہ کی طرف لے کر آئیں اور گناہ کا وہ کوئی ایسا حل ڈھونڈے کہ یہ حالات کیوں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ ناظرین کرام، گناہ تو پھر گناہ ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سب سے بڑا گناہ تو شرک کا گناہ ہے۔ ہم نے شرک کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے کرنا شروع کی تو ڈیل تو ہمیں دی گئی، ہمیں یہ موقع دیا گیا، یہ مواقع ہمیں فراہم کیے گئے کہ لوٹ آؤ گے، لوٹ آئیں گے، لوٹ آؤ گے، لوٹ آئیں گے۔ لیکن ہم اس لوٹ آنے کو ہم نے اس ڈیل کو معاذ اللہ کی کمزوری سمجھا اور پھر اسی طرح گمراہی میں ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو کلام اللہ جو ہے وہ ہدایت ہے، کھول کھول کر اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ بہت قدردان ہے، اللہ بہت غیور ہے اپنی ذات میں۔ اللہ اپنی ذات میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا، سورہ کاف میں ہم نے پڑھا، سورہ کاف میں مشرکین کا رد تھا، سورہ مریم میں عیسائیوں کا رد تھا۔ تو جب عیسائیوں کے اعتراضات دور ہو چکے، مشرکین کے سوالوں کے جواب دیے جا چکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ میرے محبوب یہ دعوت کا پیغام کھول کھول کر بیان کرو، دلیری کے ساتھ بیان کرو، شوق کے ساتھ بیان کرو، اور یہ کلام اللہ لوگوں کے سامنے پیش کرو، کھول کھول کر پیش کرو کہ لوگوں کے سامنے یہ بات عیاں ہو، کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جب عیسائیوں کے سوالوں کے جواب دیے جا چکے، مشرکین کے سوالوں کے جواب دیے جا چکے، تو کون سی ایسی چیز مانے ہیں جو پھر دعوت سے انسان کو روکے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ تو کل کے سیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرے پاس لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے جو ہیں پتے وہ میں جھاڑ لیتا ہوں، اس سے میں بہت سارے اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اس کو زمین پر پھینکو۔ اب یہ اللہ پاک کا اور موسیٰ کا کلام ہو رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان کر اس کو زمین پر پھینک دیا تھا۔ جب زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا تھا، دوڑتا ہوا کیا بن گیا تھا؟ تو سانپ بن گیا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے، اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال خذها، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو پکڑے، ولا تخفف، خوف نہ کریں، ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، ولا تخف، ڈرے نہیں، خوف نہ کریں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قال خذها، اس کو پکڑ لیجئے۔ کس کو پکڑ لیجئے؟ اس سانپ کو پکڑ لیجئے، ولا تخف، اور خوف نہ کریں، ڈرے نہیں۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو ابھی اس کی پچھلی حالت پر لٹا دیں گے۔ پچھلی حالت کیا تھی؟ وہ لاٹھی تھی، وہ عصا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سانپ کو دیکھا تو اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آپ ڈرے نہیں، اس کو پکڑ لیجئے، ہم اس کو پچھلی حالت میں کیا کر دیں گے؟ لٹا دیں گے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جِنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیں، اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالیں تو وہ بغیر بیماری کے چمکے گا، وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے سفید کیا ہوگا؟ وہ چمکے گا، روشن ہوگا۔ آیتن اخری، یہ دوسری ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک دوسری نشانی ہے۔ لے نوریا کا من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں، نوریا کا ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو کچھ دکھائیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ جائیں فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے، حد سے گزر چکا ہے، وہ باغی ہو چکا ہے، وہ بغاوت پر اتر آیا ہے، وہ نافرمان ہو چکا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا کرا رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو رب کہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں۔ تو اللہ پاک یہاں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جائیں فرعون کی طرف کہ وہ کیا ہو چکا ہے؟
وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ باغی ہو چکا ہے۔ تو قال رب اشرح لی صدری، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے اللہ میرے لیے کیا کر، کھول دیجئے میرے لیے صدری، میرے سینے کو کیا کر دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور آسان کر دیجئے میرے لیے میرے کام، یسر لی میرے لیے آسان کر دیجئے کیا، امری میرے کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اور دور کر دیجئے لکنت میری زبان سے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ بچپن میں بہت دفعہ فرعون کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی ہے جس نے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ فرعون گود میں کھیل رہا تھا آسیہ کی، تو جب گود میں کھیل رہا تھا تو کیا کیا، فرعون نے کہا میں بھی لاؤ مجھے، میں بھی پیار کرتا ہوں۔ تو جب پیار کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑی اور ایک تماچا اس کے منہ پہ کیا کر دیا، مار دیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے بچپن میں، تو ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو وہ فرعون کو کیا مار دی، چھڑی مار دی۔ تو فرعون نے کہا آسیہ کو یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی ہے، لیکن آسیہ نے کہا یہ بچپن میں ہے، بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ اس کو مارنا ہے نہیں مارنا، یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، آپ تجربہ کر لیجئے۔ تو تجربے کے لیے 2 پلیٹیں منگوائی گئی، ایک میں جواہرات تھے تو ایک میں انگارہ تھا، آگ کا کیا تھا، انگارہ تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ آئے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پلیٹ کی طرف جب ہاتھ، جواہرات کی پلیٹ کی طرف جب ہاتھ ڈالنا چاہا تو جبریل علیہ السلام نے اس ہاتھ کو پکڑ کے انگارے کی طرف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ پکڑا اور زبان پہ رکھ لیا، جس سے زبان پر کیا ہوگی، لکنت پیدا ہوگی۔ یہ اسی لکنت کی طرف بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں، دعوت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، وہ فرعون کو دعوت دینے جا رہا ہوں، تو کیا کر دیجئے میری زبان سے کیا کر دیجئے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے فرما رہے ہیں کہ میری زبان سے لکنت کیا کر دیجئے، دور کر دیجئے، یفقہوا، تاکہ میں سمجھا سکوں لوگوں کو، قولی اپنی باتیں، تاکہ میں لوگوں کو اپنی باتیں کیا کر سکوں، سمجھا سکوں، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور بنا دیجئے میرے لیے کوئی مددگار میرے خاندان میں سے، میرا کوئی معاون میرے خاندان میں سے مقرر کر دیجئے، ہارون اخی، یعنی ہارون میرا بھائی، اس کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے۔ کیا ہوگا، اشدد بہ ازری، تاکہ اس کے ساتھ میں مزید طاقت پکڑوں، اس کے ساتھ میں طاقت میں اور زیادہ ہو جاؤں، اس کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ واشرکہ فی امری، اور اس کو شریک کر دیجئے میرے کاموں میں، اس کو میرے کاموں میں کیا کر دیجئے، شریک کر دیجئے۔ کہ نسبحک کثیرا، نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کیا کریں، نسبحک، تسبیح کریں آپ کی، کثیرا، کثرت سے، تاکہ ہم آپ کی کثرت سے کیا کریں، تسبیح کریں۔ وَنَذْكُرُكَ کثیرا، اور ہم آپ کو کثرت سے یاد کریں، ہم آپ کو کیا کریں، کثرت سے یاد کریں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمیں زیادہ جاننے والے ہیں، بے شک آپ ہمیں زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں زیادہ جاننے والے ہیں، آپ ہمارے دل کو زیادہ جانتے ہیں، ہم آپ کی عبادت میں سرمسجود ہوں گے، آپ کا حکم بجا لاتے ہیں، آپ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہم مطالبات کیوں کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، ہم آپ کا ذکر کریں گے، آپ ہمارے دل سے واقف ہیں۔ قالا، تو فرمایا اللہ پاک نے، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ پاک نے کیا فرمایا، اے موسیٰ دے دیا گیا جو تو نے مانگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مطالبہ کیا، جو تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا۔ اگلی بڑی خوبصورت بات اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے ایک اور مرتبہ بھی تجھ پر احسان کیا تھا، ہم نے ایک اور مرتبہ بھی تجھ پر احسان کیا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کے ذریعے بات کہی تھی تمہاری والدہ کو، ما یوحیٰ، جو اب وحی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن سے اللہ کلام کرتے تھے، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح والدہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بات کہی، وہ بات اب اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بات کیا کہی تھی۔
وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس بچے کے ساتھ کیا کریں، اس بچے کو صندوق میں ڈالیں اور کس طرف لے کر جائیں۔ کل انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک جو کہا، جو سنا، جو پڑھا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔